YouTube, an informative channel. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. گزشتہ سے پیوستہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا پاکی کے مسائل کے حوالے سے. آج کی مجلس اسی کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ ایک صاحب جو یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ایک عرصے بعد انہیں پتہ چلا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. ایک بڑے صاحب کے ذریعے جنہوں نے اس گفتگو کے اختتام پر یہ بتایا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں کم وقت میں یا کم نقصان کے بعد غسل کے طریقے کا علم ہوا. مجھے 65 سال کی عمر میں جا کر کے غسل کا طریقہ معلوم ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میری 50 سال کی نمازیں جنہیں میں نماز سمجھ کر پڑھتا رہا وہ ادا ہی نہیں ہوئی. وہ نوجوان جو یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہ اس نے اسلامیات کو بطور خاص اپنا مضمون رکھا ہوا تھا اور بڑی خوش فہمی میں تھا کہ مجھے دین کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے. لیکن جب عملی طور پر یا حقیقی طور پر موقع آیا تو پتہ چلا کہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کا بھی انہیں علم نہیں ہے. اس میں ایک بات اور سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ معلومات کا ہونا اور علم کا ہونا دونوں میں فرق ہے. جس طرح سے انجینئرنگ اور میڈیکل اور آئی ٹی کے شعبہ جات کی تعلیم یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی تعلیم کے حوالے سے کوئی مدارس کا رخ نہیں کرتا اور ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علوم نبویہ مدارس دینیہ ہی سے حاصل ہوتے ہیں. کسی اور جگہ سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے فلاں ڈگری لے لی ہے تو بہت زیادہ کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ معلومات اکٹھی کر لی ہیں. اس لیے کہ علم سے مراد ہی وہ علم ہے کہ جو عمل کے ساتھ ساتھ اختیار کیا جائے. ان صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اچھا تمہیں اگر اسلامیات کے حوالے سے اپنے اوپر بہت اعتماد اور بھروسہ ہے تو یہ بتاؤ کہ غسل کے کتنے فرض ہیں. تو اس نے جھٹ سے کہا کہ 3 فرض ہیں. نے کہا بتاؤ کون سے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ صابن، تیل اور تولیہ. تو بڑے صاحب نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ بیٹے آپ اس کی سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں، مذاق تو نہیں کر رہے؟ کہا نہیں، میں بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. تب انہوں نے جا کر کے بتایا کہ اگر آپ کا پاکی کا تصور یا غسل کا تصور یہ ہے تو پھر آپ کو فکر کرنا چاہیے اس ترتیب پر جو آپ نے غسل کیا اور اس غسل کے بعد جو نمازیں پڑھی وہ نمازیں ادا نہیں ہوئی. اس لیے کہ شریعت مطہرہ میں ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ترتیب
وہی معتبر ہوگی جو شریعت مطہرہ نے متعین کی ہوگی۔ کوئی شخص اس کے مقابلے میں اپنے خیال میں اس سے کہیں بہتر ترتیب کو اختیار کرے تو بہتری تو دور کی بات ہے، وہ اصل عمل ہی معتبر نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی شخص ظہر کی 4 رکعتوں کے بجائے 6 کا ارادہ کرے اور یہ طے کرے کہ آج کے بعد میں 6 پڑھوں گا، اس میں اتنی بار سورہ فاتحہ زیادہ ہوگی، اتنی بار تسبیحات زیادہ ہوں گی، تو مجھے ثواب بھی اتنا زیادہ ملے گا۔ وہ زیادہ تو دور کی بات ہے، اصل بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح کسی بھی شعبے میں لے لیجیے، اسی طرح غسل میں اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اضافی طور پر بہت سی چیزوں کو اختیار کرنے سے، شیمپو لگا لیا یا جو باڈی واش ہوتا ہے اس سے جسم کو دھو لیا وغیرہ وغیرہ، اعلیٰ قسم کے صابن اختیار کر لیے، کچھ بھی کر لیں، پاکی تبھی حاصل ہوگی کہ شریعت مطہرہ کی ترتیب کے مطابق غسل کیا جائے۔ اور یہاں پہ سمجھنے کی بات، اضافی طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک بڑی ناپاکی کہلاتی ہے اور ایک چھوٹی ناپاکی کہلاتی ہے۔ اس ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے کہ جو نظر نہیں آتی۔ نظر آنے والی جو ناپاکی ہے جیسا کہ پیشاب پخانہ وغیرہ، اس کا تو ضابطہ بڑا آسان ہے کہ اس کو دور کر دیا جائے، اس کو زائل کر دیا جائے، پانی سے اس کو دھو دیا جائے تو متاثرہ جگہ پاک ہو جاتی ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑے کو دھو دیا جائے۔ وہ ناپاکی کہ جو نظر نہیں آتی اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو بڑی ناپاکی کہتے ہیں اور ایک کو چھوٹی ناپاکی کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو چھوٹی ناپاکی کا سامنا ہو، چھوٹی ناپاکی لاحق ہو، تو اس موقع پہ پاکی حاصل کرنے کے عمل کو وضو کہتے ہیں، اور اگر بڑی ناپاکی لاحق ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنے اور اس موقع پر پاکی حاصل کرنے کے عمل کو غسل کہا جاتا ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ غسل میں فرض تو 3 ہی ہیں، لیکن وہ نہیں ہیں جو ان صاحب نے بیان کیے۔ غسل کے 3 فرض ہیں، ان 3 فرضوں کو جب کوئی شخص جسے غسل کی حاجت ہو وہ اختیار کرے گا اور ان 3 شرطوں کے ساتھ غسل کرے گا تو تب جا کر کے وہ پاک ہوگا۔ غسل واجب ہونے کی صورت میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غسل کے واجب ہونے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ دونوں میں سے کوئی بھی شکل ہو تو غسل واجب ہونے کی صورت میں جب کوئی شخص پاکی حاصل کرنا چاہے تو وہ دیکھے کہ اگر جسم پہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کر لے اور اس کے بعد اس ترتیب کو اختیار کرے۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ منہ بھر کے کلی کرے۔ توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ منہ بھر کے کلی کرے، اچھی طرح میں، جسے غرغرہ کرنا کہتے ہیں، وہ کرے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالے یہاں تک کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے کے پورے بدن پر پانی اس طرح سے بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی بدن کا ظاہری حصہ خشک نہ رہے۔ اس ترتیب پہ غسل کرے گا کوئی شخص، چاہے بغیر صابن کے ہو، بغیر شیمپو کے ہو، بغیر باڈی واش کے ہو، یا جو بھی الا بلا ہوا کرتی ہیں، کسی چیز کا استعمال نہ ہو، تو اللہ کی نظر میں، شریعت مطہرہ کی نگاہ میں وہ شخص پاک ہوگا۔ اور اگر اس طریقے پر غسل نہیں کرے گا تو دنیا بھر کی صفائی کے حصول کی اشیاء کو اختیار کر لے، 7 سمندر بھی اپنے اوپر بہا لے، وہ پاک نہیں ہوگا۔ یہ اس کے فرائض ہیں۔ مسنون طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم سے گندگی کو دور کرنے کے بعد وضو کرے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہائے۔ وضو کرنے میں کلی کرنے کے عمل کو ذرا مبالغے کے ساتھ کرے کہ حلق تک پانی پہنچائے،
اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنے کے عمل کو بھی ذرا مبالغے کے ساتھ کرے کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر، پورے جسم پر پانی بہائے، اور پانی بہانے کا جو آغاز ہے وہ دائیں طرف سے شروع کرے، پہلے دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سر پہ پانی ڈالے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس طرح سے پانی بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، بہت ہی توجہ سے سننے، سمجھنے اور دلوں میں اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ارشاد فرمائے کہ جس مومن نے 5 اعمال کا اہتمام کیا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، بلکہ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ 5 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی نمازوں کا اہتمام کرے، 5 نمازوں کا اہتمام کرے، لیکن اس شان کے ساتھ کہ وضو بھی بہت عمدہ طریقے سے کرے، رکوع بھی ٹھیک سے کرے، اور سجدوں کی درستگی میں بھی اضافی خیال کرے، اور وقت کا خیال کرے کہ نماز اپنے وقت پہ ادا کر رہا ہوں۔ ان صفات کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے۔ رمضان شریف کا مہینہ آئے تو مہینے بھر کے روزے اللہ کا حکم جان کر فرض سمجھتے ہوئے ادا کرے۔ اللہ پاک استطاعت نصیب فرمائیں تو حج کرے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس آنے جانے اور وہاں پہ قیام کے دوران جو اخراجات ہوتے ہیں یہ اسے میسر ہوں، اور کوئی مانع بھی نہ ہو، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ یہ معنی کا تذکرہ بطور خاص اس لیے کیا کہ کسی شخص کے پاس وسائل ہیں، سہولتیں ہیں، استطاعت ہے، لیکن کوئی رکاوٹ ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی پوری نیت اور ارادہ ہو۔ اور اگر کسی شخص کے پاس وسائل ہوں اور رکاوٹ بھی نہ ہو، اور پھر وہ حج چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، حج میں تاخیر کرے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمایا کہ اس تاخیر کرنے پر وہ اتنا بڑا مجرم بن چکا، اور اس نے اتنی بڑی کوتاہی اور اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ہماری بلا سے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی، جی یہ چوتھی بات تھی کہ اگر استطاعت ہو تو حج کرے، نمازوں کی ادائیگی، روزوں کا اہتمام اور حج کی ادائیگی۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ دل کی خوشی کے ساتھ، یعنی بوجھ سمجھے بغیر زکوٰۃ ادا کرے۔ جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرے تو بوجھ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر خدا نخواستہ تاوان ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ ادا کرے۔ اور بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو بہت خوش ہوتے ہیں، اور خوش یوں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے مال اپنے راستے میں خرچ کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری بات بڑی اہم بات ہے، بھائی زکوٰۃ وہی دے گا نا کہ جو زکوٰۃ کا اہل ہوگا، تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے دینے والا بنایا ہے، اللہ نے لینے والا نہیں بنایا۔ اور حدیث شریف میں ایک مستقل مضمون بیان کیا گیا کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں تو جتنا آدمی خوش ہو اتنا ہی کم ہے۔ پانچویں بات بہت عجیب ہے، وہ شخص جو ان 5 چیزوں کو اختیار کرے گا، وہ مومن کے جو ان 5 چیزوں کو اختیار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی، پھر اسی تسلسل میں سنیں، نمازوں کی ان صفات کے ساتھ پابندی کرے، روزوں کا اہتمام کرے، استطاعت اگر ہو تو حج کرے،
اور دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، اور فرمایا کہ امانت ادا کرے۔ آپ نہیں سمجھے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ حضور امانت ادا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حاضرین نے عرض کیا کہ حضور آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ نے 5 چیزیں بیان فرمائی، اور 4 چیزیں تو ہم سمجھ گئے، 5ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ امانت ادا کرے۔ فرمایا کہ امانت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب غسل واجب ہو جائے تو غسل کرے، جب ناپاکی ہو جائے، ایسی ناپاکی کہ جس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس غسل کا اہتمام کرے، یہ 5ویں شرط ہے، اور اس شرط کے ساتھ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے محبت کا کیسا تعلق ہے۔ اس حدیث پاک کا حصہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی انسان پر ناپاک ہونے کی صورت میں غسل کرنے والے عمل کے علاوہ کسی عمل پہ بھروسہ نہیں فرماتا، اس لیے کہ ایک آدمی پاک ہے اور ایک ناپاک ہے، دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ صرف اس بندے کا اور رب کا معاملہ ہے، اگر وہ غسل نہ کرے تو کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ ناپاکی کی حالت میں نہیں رہے گا، یہ پاکی اختیار کرے گا۔ صرف اس عمل پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندے پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ خالق و مالک ہم پہ بھروسہ کرے، اور ہم اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اس کو طوالت دیں، بے مقصد ناپاکی کو اختیار کیے رکھیں، یا ناپاکی کی حالت میں بھئی کسی کو کیا پتہ چلے گا یہ سوچ کر اسی طرح نماز پڑھتے رہیں، اور اسی طرح تلاوت کرتے رہیں، اور اسی طرح دیگر اعمال صالحہ اختیار کرتے رہیں۔ دیکھیے اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ بطور خاص اس موضوع کے علم کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو بہت سے اعمال صالحہ کا آدمی اہل ہی نہیں ہوگا، تلاوت نہیں کر سکتا، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی طواف بھی نہیں کر سکتا، ان میں سے کسی چیز کا اہل نہیں ہے۔ تو کتنی محرومی کی بات ہے۔